اگر گنہگاروں کو اللہ گمراہ کرتا ہے تو گنہگاروں کی غلطی کیا ہے اور سب سے برا ظلم کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 29 سے لے کر 33 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے آیت نمبر 29 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تو بے شک تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تمہارا ہی بول بالا ہے، لیکن کل اگر خدا کا عذاب ہم پر آ جائے تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں اور وہی راہ دکھاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اب آئے سورہ غافر کی آیت نمبر 29 سے موجود اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، مومن لوگوں کا ہمدرد ہوتا ہے۔ آیت نمبر 29 سے 41 تک 6 بار یا قومے کی تکرار ہوئی ہے۔ نمبر 2، تبلیغ کرنے میں لوگوں کے جذبات سے مدد حاصل کریں۔ نمبر 3، مومن کی علامت کفر کے دور میں بھی کوشش کرنا اور میدان میں حاضر ہونا ہے، کنارہ کشی اختیار کر لینا نہیں۔ نمبر 4، اپنی قدرت پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ آج وہ ہماری ہے، کل کسی اور کی ہوگی۔ نمبر 5، فرعونی حکومت میں ایمان پوشیدہ اور بغاوتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 6، طاقت کے نشے میں مست لوگوں کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، انبیاء کی دعوت کی طرف توجہ نہ دینے کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے۔ نمبر 8، خبردار کرنے کے لیے خطرے کے امکان کو بیان کرنا بھی کافی ہے۔ نمبر 9، لوگوں کو تبلیغ کرنے اور خبردار کرنے میں خود کے بھی خطرے میں پڑنے کو ذہن میں رکھیں، جاءکم کے بجائے جاءنا۔ نمبر 10، سرکش لوگ ہوشدار خبردار کرنے پر توجہ نہیں کرتے۔ نمبر 11، بار بار میں کہنا سرکش اور طاغوت کی علامت ہے۔ نمبر 12، سرکش لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ کوئی اور اپنی رائے کا اظہار کرے۔ نمبر 13، سرکش افراد لوگوں کے صحیح راستے کی طرف ہدایت اور سماج کی اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 14، انسان فطری طور پر سعادت، کمال اور ہدایت چاہتا ہے اور سرکش لوگ اسی فطری چیز سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب آئے سورہ غافر کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ تو جو شخص در پردہ ایمان لا چکا تھا کہنے لگا، بھائیوں مجھے تو تمہارے نسبت بھی اور امتوں کی طرح روز بد کا اندیشہ ہے، کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والے لوگوں کا حال ہوا، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا چاہتا ہی نہیں۔ اب آئے سورہ غافر کی آیت نمبر 30 اور 31 سے موجود اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ آیت نمبر 31 میں قوم نوح، عاد اور سمود کے بعد ہلاک ہونے والی جن قوموں کا تذکرہ ہے وہ قوم لوط اور اصحاب ایکا قوم شعیب ہیں، جس کا تذکرہ سورہ صاد کی
آیت نمبر 13 میں ہوا ہے، جب فرعون دھوکہ دینے کے لیے کہتا تھا انی اخاف علیکم، تو اس کے مقابلے میں مومن آل فرعون بھی کہتے تھے انی اخاف علیکم، میں تمہاری عاقبت کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 30 اور 31 کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس کے مفید پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، دشمنوں کی باتوں کی وجہ سے تبلیغ اور رہنمائی چھوڑ نہ دیں۔ نمبر 2، اکیلا ہونا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تبلیغ کرنا ایمان کا لازمہ ہے۔ نمبر 4، تبلیغ ہمدردی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نمبر 5، مبلغ کو تاریخ کا جانکار ہونا چاہیے۔ نمبر 6، تبلیغ کرنے میں کبھی کلی بات کرنی چاہیے اور کبھی نمونوں اور مصداق کو بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 7، بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان کو حق کے انکار کی عادت پڑ جائے اور یہ چیز اس کی خصلت بن جائے۔ نمبر 8، اللہ کا عذاب صرف قیامت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ بہت سی امتوں کو اسی دنیا میں عذاب ملا ہے۔ نمبر 9، باغیوں کو نابود کرنا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 10، تبلیغ کرتے وقت جب سزا کا تذکرہ کریں تو سزا کی وجہ کو بیان کریں تاکہ لوگ تشدد اور شدت پسندی کی تہمت نہ لگائیں۔ نوح و عاد و ثمود وما اللہ یرید ظلما للعباد، ان لوگوں کی نابودی عدل کی بنا پر تھی۔ نمبر 11، اللہ کا عذاب ہمارے ہی اعمال کے سبب اور عدالت و حکمت کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر 12، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ نمبر 13، سب سے برا ظلم یہ ہے کہ اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں پر ظلم کیا جائے۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور اے میری قوم، مجھے تو تمہارے نسبت قیامت کے دن کا اندیشہ ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر جہنم کی طرف چل کھڑے ہوگے تو خدا کے عذاب سے تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کا کوئی روبراہ کرنے والا نہیں۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 32 اور 33 میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات تناد ندا سے بنا ہے جس کا معنی ہے ایک دوسرے کو پکارنا۔ قیامت کے دن چیخیں اور فریادیں بلند ہوں گی۔ مومن چیخے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، سورہ حاقہ آیت نمبر 19۔ کافر فریاد کرتے ہوئے اپنی حسرت کو یا لیتنی، سورہ نبا آیت نمبر 40 اور یا ویلتا، سورہ فرقان آیت نمبر 28 کے ذریعے ظاہر کرے گا۔ جنت والے جہنم والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ تم لوگ جہنمی کیوں ہوئے؟ ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر آیت نمبر 42۔ اور جہنم والے جنت والوں سے مدد مانگیں گے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ بہرحال آوازیں اور پکار ہر طرف سے بلند ہوگی۔ اللہ کا گناہگاروں کو گمراہ کرنے سے مراد ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دینا ہے، نہ کہ ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا اور گمراہ کر دینا، بالکل اسی اولاد کی طرح جو باپ کے قہر کا شکار ہوتا ہے اور اس کی رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے، جو اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ سورہ غافر کی ان 2 آیت کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ غافر کی ان 2 آیت کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، تبلیغ کرنے میں اس بات کی امید نہ رکھیں کہ پہلی بار میں ہی کامیابی مل جائے گی،
بلکہ تکرار کرنا ضروری ہے یا قومیں کی تکرار ہوئی ہے؟ نمبر 2، تبلیغ کرنے میں جذبات کو نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 3، تبلیغ میں زیادہ تر ڈرانے سے کام لیں، انی اخافوں کی تکرار ہوئی ہے۔ نمبر 4، تبلیغ کرنے میں اللہ کے دنیاوی عذاب کو بھی یاد دلائیں، قوم نوح و عاد اور قیامت کے عذاب کو بھی، ما لکم من اللہ من عاصم۔ نمبر 5، قیامت میں بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگرچہ اس کے مقدمات انسان کے ہاتھوں میں ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ کا گنہگاروں کو گمراہ کرنے سے مراد ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، نہ کہ ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دینا۔ اور سب سے برا ظلم یہ ہے کہ اپنے انڈر میں کام کرنے والوں پر ظلم کیا جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کے ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔